درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، کائنات کے رب نے میں آپ کو مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جس طرح مسلمان پیدا کیا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام کے اوپر فرما، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ مرتے وقت زبان پہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دینا، اور اللہ مرنے کے بعد اللہ اپنے جو ہے نیک بندوں کے اندر شامل کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اور مدینے میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی وہ ہے کہ جس کا تعین بھی اللہ نے آسمانوں سے کروایا، اونٹنی کے ذریعے اللہ نے مسجد کی نشاندہی کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ پتہ چلا یہ جگہ بھی دو یتیم بچوں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جب جگہ کی قیمت پوچھی وہ جگہ کی قیمت لینے کو تیار نہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار دیکھیے، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے وہ 100 اونٹ انعام لگے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے بے سر و سامانی کے اندر عالم میں آئے ہیں، اور دنیا کے وسائل اسباب نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں وقتی، لیکن بچے مفت زمین دینے کو تیار ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رہے کہ نہیں اس کی قیمت بتائیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے مشن میں سب سے پہلا کام یہ ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، لوگوں یاد رکھو ایمان تبھی بچے گا، زندگی تبھی سنورے گی، آپ کی اولادیں تبھی محفوظ ہیں، آپ کی نسلیں تبھی بچیں گی جب آپ کی نسلوں کا، آپ کی اولاد کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہوگا، اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ بات اس انداز سے سمجھ نہ آئے تو کبھی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لینا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تیرے میرے رب نے کہا تھا کہ اس اپنے بچے کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تو نے اولاد دی ہے، اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ یہاں دنیا کے وسائل نہیں ہیں، دنیا کے اسباب نہیں ہیں، اللہ دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں، اللہ تیرا عزت والا گھر موجود ہے، اللہ میری ایک تمنا ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کو مسجد سے جوڑ دیا، اللہ میں مسجد کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اب اگلا کام تیرا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دینا۔ ایمان والوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں کے پاس مسجد ہے، جو مسجد سے جڑے ہیں اور جن کی اولادیں مسجد کے ساتھ جڑی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم یہ اتنا عظیم عمل ہے، نبی علیہ السلام نے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور زمین نے تیرے میرے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ راوی کہتا مجھے یہ نہیں پتا کہ میل کون سا ہے، عربی زبان میں 1 میل ہے مسافت پینڈے والا، اور 1 میل ہے یہ سرمچو جو ہے سرما ڈالنے والی سلائی جو ہوتی ہے، اسے بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ راوی کہتا لا ادری ای المیلین، کہ مجھے نہیں پتا میرے پیغمبر علیہ السلام کی مراد کون سا میل تھی، کہ سورج جو ہے وہ ایک دی جو ہے سلائی جتنا قریب ہوگا یا 1 میل کی مسافت قریب ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے رجل
قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، ہر وقت فکر ہے کب نماز کا وقت ہو، کب اذان آئے، کب بلانے والا مجھے پیغام دے، میں دنیا کے سارے کاموں سے نکل کر کے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ مایا یہ سعادت مند ہے اور جس کے پاس مسجد ہے، اور رب نے اسے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن یہ مسجد بنائی کس لیے ہے؟ ان مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں المیہ ہے، مسجدیں بہت بڑی بڑی ہیں، نمازوں ہے، بڑے بڑے بہترین قسم کے ماربل لگے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کے کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس مجھے آج محافظ مولانا عبد جو ہے، ایک بزرگ تھے ہمارے مولانا عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، کہنے لگے میں انڈیا کے اندر گیا، میں نے شیخ القول فی القول سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہ مسجد دیکھی کہ وہ مسجد جو ہے کتنے پرسہ گزر گیا شیخ القول فی القول کو، اور کچی مسجد ہے لیکن نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی مسجد ہے، پوری مسجد جو ہے ہر طرح نمازی ہی نمازی ہیں۔ کہتے اس وقت تھا وہ مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، لیکن اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی دعا کرو، نماز پڑھ لو، دعا کرو مولوی جی، مولوی دعا تو لائے رکھو، آپ اپنا کم کر دے رہو۔ یا کئی ایسے بد نصیب ہیں ان کے مثانے ہی فیل ہو جاتے ہیں، کون نماز پڑھو، مولوی جی میرے کپڑے نہیں صاف، یعنی نماز کے نام پہ بیچاروں کا پیشاب ہی نکل جاتا ہے۔ ایسے بیچارے مریض آدمی ہیں نا کہ ایسے بدبختی کی انتہا، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور محبت کے نعرے اور دعوے ہیں، لیکن مسجد کے ساتھ محبت کا عالم، تعلق کا عالم یہ ہے کہ جو ہے گھر کے قریب مسجد ہونے کے باوجود یہ توفیق نہیں کہ مؤذن اسے کلمہ یاد کرا کے اذان کہہ کے سب سے پہلے عقیدہ سکھلاتا ہے اللہ اکبر، اور مسلمان اور انسان، اور دیکھ یہ تیرا گھر بار، یہ تیرا کاروبار، یہ تیرے یار دوست، اور یہ تیری پنچایت، یہ تیرے محلے دار، اور یہ تیرا بزنس، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرا رب سب سے بڑا ہے، اور پھر تجھے اگلا تیرا عقیدہ یاد کرایا کہ تیرا فرق ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے بد نصیب پھر رہے ہیں، تو وہ انسان ہے جو اقرار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ میرا رب ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول، تجھے کلمہ یاد کرایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے کلمہ یاد کرایا، تیرا دیکھ فرق ہے لوگوں سے، اور یہاں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، اور بڑے بڑے بد نصیب بے ایمان موجود ہیں، اور جنہیں شیطان نے پھسلا دیا گمراہ ہو گئے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، اور تو پیدا کرنے والے کو رب مانتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے۔ اب تیرے اسلام کا، تیرے ایمان کا، تیرے کلمے کا امتحان ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، کلمہ یاد کروا کے، رب کا تعارف کروا کے، کلمہ یاد کروا کے مؤذن پیغام دیتا آجا نماز کے لیے۔ ایمان سے بتا کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، اور ایمان والو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بد نصیب کمینہ اللہ کو پتہ کتنا برا لگتا ہے، اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نبی، وہ نبی لوگوں سے اتنا پیار کرنے والے، قرآن کا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام کو یہ بندہ اتنا گندا برا لگتا ہے جو مسجد کے ساتھ نہیں جڑا، مسجد میں نہیں آتا، نماز کے لیے نہیں آتا۔ رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے اور لوگوں میرا دل کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مصلی پر کسی بندے کو کھڑا کروں، وہ میری جگہ نماز پڑھائے، اور میرا دل کرتا ہے میں باہر گلی میں محلے میں نکل جاؤں، مایا لو حرقن علیہم بیوتہم، اور جو لوگ مسلمان کلمہ پڑھ کے اور اسلام کا نام لے کے جو مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا کے ان کے گھروں کو جلا دوں اور ان کو زندہ جلا دوں، وہ نام نہاد مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اور یہ تمنا کس نے کی؟ نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دل کہتا اگ لا دیاں تے لائی کیوں نہیں؟ فرمایا لولا النساء والصبیان، اور لوگوں بچوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، اور لوگوں عورتوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ اگر گھروں میں بچے نہ ہوتے اور اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی اور رحمت للعالمین پیغمبر جو ہے ایسے نام نہاد مسلمانوں کو آگ لگا کے زندہ جلا دیتا۔ سوچ لو کہ میرا تیری حیثیت اپنے نبی کے سامنے کیا ہے۔ پہلا بات ہمارا کہ اللہ کے لیے اپنے تعلق مسجد سے جوڑو۔ آج کل لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، وہ جی نام چھوڑو جی سارا ابا اتنے رہا پیو دادے کے سارے نسل دا نہ گاؤں میں، وہ جی ہوں نہ پنڈ آلودگی بڑی ہے، ماحول یار کو نہ کھلا جا علاقہ، کوئی ڈیفینس، کوئی باہریہ ٹاؤن، فلانی سوسائٹی، فلاں سوسائٹیوں کے چکر میں پڑ کے مسجد، پوری سوسائٹی میں مسجد نہیں۔ اگر مسجد ملے گی تو وہ مسجد بیچاری ایسی مظلوم مجبور مقہور کہ جس کے اندر دین ایمان بیان ہوگا سوسائٹی کا، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا، نہ وہاں کو عقیدہ بیان کرے گا، نہ وہاں کھل کے کوئی سنت بیان کرے گا، نہ کوئی شرک کی مذمت ہوگی، نہ کوئی بدعت کی۔ سارے پٹاٹو آلو کٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہاں پر بریلی، وہاں پہ دیوبندی، وہابی، وہاں پہ مرزائی، وہاں پہ شیعہ، جب سب چلے گا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا غلبہ ہوگا ویسی وہاں دین چلے گا۔ کوئی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، اور ساری زندگی یہ خود جو ایک اچھے ماحول میں صرف اچھی سوسائٹی کے نام پہ عقیدہ گیا، نماز گئی، غیرت گئی، توحید گئی، اور سنت سے محبت گئی، اور شرک والا ماحول، اور کفر ماحول۔ ایمان والو، یہ تیری ڈیفینس، یہ تیرا باریہ ٹاؤن، یہ تیری پوش علاقے، یہ تیری سوسائٹیاں تیرا ایمان نہیں ہے۔ کبھی جد الانبیاء علیہ السلام کی بات کو دوبارہ پڑھ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا باریہ ٹاؤن دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا ڈی ایچ اے دیکھو، کیا تھا وہاں پہ؟ انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ جو دنیا ویکھا کوئی سہولتاں دے نہیں نے، اللہ دنیا ویکھیے ایتھے کوئی وسائل تے اسباب دے نہیں نے، پر مولا تیرا گھر تے ہے نا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر ایتھے نسل بنے گی، یہاں پہ آگے خدا را سوسائٹیاں دیکھنی، سب سے پہلے اپنی مسجد دیکھ جہاں پہ تجھے عقیدے کی اصلاح ہو، تیرا عمل، تیری کردار سمے، تیری نسل بدلے، تیری نسل کو دین پہ چلنے کا موقع ملے۔ اور پھر دوسری بات سوچ، مسجد بنی کس لیے؟ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں مصیبت بن گئی نا، مسجد الگ ہو گیا، مدرسے الگ ہو گئے، مسجدوں میں وکھرے چودھری، مدرسے کے وکھرے چودھری، اور چودراہٹوں کے نتیجے میں مسجد بہت بڑی بہترین، پیسہ ٹیل کلین، لیکن جناب نماز کے لیے کھلے گی اس تو بعد کڑاچ تالا، اور اس کے بعد جناب چھٹی، حتیٰ کہ کسی بیچارے کو کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، کوئی کام نہیں۔ وہ اتنا بڑا، اتنی مسیح صرف 5 نمازوں کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور تیری میری طرح لینٹر نہیں ہے، اور تیری میری طرح بہترین کارپیٹ کلین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اللہ نے لیلۃ القدر دکھائی، اور میں نے مجھے بتایا تھا فلاں دن ہے، فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، میں بھول گیا، اللہ نے بلا دیا مجھے کیا تھا، لیکن مجھے خواب دیکھا میں نے کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جب میں سجدے میں گیا تو میری پیشانی پہ جو ہے وہ کیچڑ لگا ہوا ہے، اور 21ویں رات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، رات بارش ہوئی، نبی کی مسجد کا لینٹر پتہ کس چیز کا؟ وہ کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے، یہ چھاتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، اور آپ نے سجدہ کیا۔ صحابی کہتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی جب نماز سے پلٹے تو آقا علیہ السلام کی پیشانی پہ بھی کیچڑ لگا تھا، ناک پہ بھی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات تھی۔ جدو اسی اجے سوچ دے ہوندے تو کہا بہنا تو خیمے چ بھی نہیں بڑے ہوندے جی، سارے دن اپنی کما جبے ہونے جی، اور وہ رات شاید ایسے گزر جائے۔ بہرحال بات کہنے کا مقصد بڑی سادی سی مسجد ہے، لیکن اس مسجد کے اندر ایک کرنے کا کام جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنا کے، استاد بنا کے بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو ایک نصاب دیا، اور فرمایا میرا نبی آیا کس لیے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ،
یہ مسجدہ 5 نمازاں واسطے نہیں، ان مسجدوں کو درسگاہ بناؤ اور اس پہ آنے والوں کو قرآن پڑھانا ہے، ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانی ہے اور ان کا عقیدہ سنوارنا ہے، ان کا کردار سنوارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی اور یہاں پہ سب سے پہلا مدرسہ بنایا، اور وہ مدرسہ بھی کیسا ہے، اور وہ ایک چبوترا ہے، ایک چونترا اونچا سا تھڑا ہے، اور اس تھڑے کے جو ہے وہ طالب علم، وہ بیچارے مہاجر صفحہ کے صحابہ۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام کا اعزاز، جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے دنیا کے قائد لیڈر ہیں جنہوں نے مفت رہائش اور مفت تعلیم کا نظریہ قائم لوگوں کو دیا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں مفت تعلیم، مفت رہائش، یہ کام کیا تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی کمرے نہیں گئے، مسجد ہے کھجور کے پتوں کی، اور اس کے اندر ایک تھڑا ہے جسے چبوترا کہتے ہیں۔ اور آج بھی کبھی عمرے پہ جاؤ، مدینے میں جب جاؤ نا، تو کبھی اپنے دیکھنا اللہ مسجد نبی میں اگلا حصہ جو ترکیوں کے دور والا ہے، کبھی اس کے اندر کھڑے ہو نا تو اپنے بائیں طرف دیکھنا جہاں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کمرے کے پیچھے جا، پیچھے سبز رنگ کا ایک اونچا تھڑا نظر آئے گا جس پہ گرین کارپیٹ ہے، یہ وہ چبوترا ہے تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ، جہاں پہ مہاجر صحابہ وہ نبی علیہ السلام کے طالب علم، جہاں نبی علیہ السلام نے صفا یونیورسٹی بنائی اور جہاں رہائش دی طالب علموں کو، اور کھانے کا انتظام بھی جو ہے مسجد کے اندر صحابہ کرام میں کوئی 2 طالب لے گیا، کوئی 3 لے گیا، کوئی 4 لے گیا، کوئی 1 لے گیا، جو نہیں کسی کو ملا اسے نبی محمد اپنے گھر میں لے گئے اور یہ مدرسہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں سے دین کا آغاز کیا، یہاں سے لوگوں کو تعلیم دی، تربیت دی۔ لوگوں یہ مسجد ہے تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں سے پڑھ کے طالب علم نکلے، اور جن کی حیثیت دیکھ، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی قابلیت دیکھ، میرے نبی نے فرمایا لوگوں ارحم امتی بے امت ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدق حیاء عثمان واقدم علی ابی طالب وعالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لوگوں نے جو ہے وافرادهم زید بن ثابت ولکل امت امین وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح۔ اور نبی علیہ السلام مدرسہ بنایا اور مدرسے سے طالب علم تیار کیے، کہا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور میرا چھوٹا سا مدرسہ اور بین الاقوامی یونیورسٹی، اس کے طالب علموں کا سٹائل دیکھو، یہ اس مدرسے کے بڑے طالب علم، لوگوں آؤ یہ سیمپل نمونہ، اگر میری امت کا رحیم کریم شفیق دیکھنا ہو، میرا صدیق دیکھ لو، اور میرے ہاں دینی غیرت کا علم بردار دیکھنا ہو، میرا عمر ابن خطاب دیکھ لو، اور صدق و حیا کا اگر پیکر دیکھنا ہو میرا عثمان دیکھ لو، اگر قاضی القضات دیکھنا ہو میرا علی دیکھ لو، حلال و حرام کے اندر اگر پی ایچ ڈی کیا ہوا میرا متخصص دیکھنا ہو، اور اس کا بڑا عالم مفتی دیکھنا ہو میرا معاذ بن جبل دیکھ لو، اگر ان میں وراثت کا ماہر دیکھنا ہو تو میرا زید بن ثابت دیکھ لو، اگر امانت کا جو ہے علم بردار دیکھنا ہو، دنیا کا سب سے بڑا امین دیکھنا ہو میرا ابو عبیدہ بن جراح دیکھ لو۔ ہے گیا چھوٹی جی مسجد، پتے دی کھجور کا پتا اور وہ چھت، اور وہاں سے تیار کیے تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم۔ ایمان والو رب نے بچے مجھے بھی دیے، مسجدیں بھی دے دی، مولوی بھی، لیکن ایمان سے بتا کتنے بچے ہیں جنہیں دین پڑھایا؟ ذرا کبھی غور کرنا، تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ وفی روایہ او يُشَرِّقَانِهِ۔ اور اللہ ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے، وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آگے ماں باپ کی تربیت ہے، مایا مسلمان تیرے گھر میں جس نے آنکھ کھولی، اب رب نے تیرا امتحان رکھا، تو اس کو یہودی بناتا ہے، اس کو عیسائی بناتا ہے، اس کو مجوسی بناتا ہے، اس کو مشرک بناتا ہے، یا رب نے مسلمان دیا تھا اس کو پالش کر کے حقیقی مسلمان بناتا ہے۔ مایا ماں باپ کی تربیت ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُشَرِّقَانِهِ۔ اب تیرے ہاتھ میں تربیت ہے، بچے کا انتخاب تعلیم کا تو نے کرنا ہے۔ اب بتا اسے قرآن پڑھایا، اسے دین پڑھایا، اسے رب کے قرآن کا عالم بنایا، اسے جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے اس کو جو اسپیشلائزیشن کروائی، یا اپنے 6 انچ کے پیٹ کے لیے اس کو جناب ڈپلوما، اس کو جناب جو ہے وہ پی ایچ ڈی کروائی، اور پی ایچ ڈی کے آگے پھر اس سے آگے
مزید اسپیشلائزیشن کی کلاس ہے، اور ساری زندگی گزر گئی، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ اتنا سال پڑھ کے بنا نوکر کس چیز کے لیے؟ 6 انچ کا یہ پیٹ پالنے کے لیے۔ عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ یاد آگے کہنے لگے، شاد باغ نا عامر روڈ پہ تقریر پہ کریں، کہنے لگے ساری قوم سے جی بیوقوف ہے یار۔ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، مینوں مل پیا، اور میں کہا کنے پوتی؟ کہندا جی ہے نا 3-4۔ تو میں کہا وڈا کی کردا ہی؟ کہندا جی وڈا پتر الحمدللہ انہیں ایم اے کیتا ہے۔ اور میں کہا ایم اے کیتا تو کردا کی ہو؟ کہندا مولوی ہے تے اجے ویلا ہی کہ نوکری ہجے لبھی ہی نہیں۔ تو میں کہا دوجا کی کردا ہی؟ مولوی جی وہ بھی ایم اے کردا پیا۔ اور میں کہا دور نلائق آدمی ہاں، وہ ایک نے 16 سال پڑھ کے کہڑے کھون کھولے نے، وہ بیوقوفا ایک اگے 16 پڑھ کے ویلا پہ پھردا، وہ ادھر دوجے نے 16 پہ ایم اے کراؤں ڈے۔ کہنے لگے رب نے پتر دیا، بیٹا دیا، اولاد دی، اور کعبہ کے رب کسی مدرسے میں ڈال اور اسے حفظ کروا، اور 6 سال کسی استاد کے بعد بیٹھا، یہ قرآن پڑھے، یہ ترجمہ پڑھے، یہ تفسیر پڑھے، نبی محمد کی سیرت پڑھے، یہ 6 سال پڑھ لے، اللہ کی قسم کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائے میرا اللہ بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ سانو تو پتا کیوں ہوندا؟ مولوی جی تانوں پتہ حالات بڑے خراب نے۔ مولوی جب دی اوقات سیرت کی ہے گل یہ ویکھو نا، کل کا گھر بار چلاؤنا، یہ کھائے گا کتوں؟ پریشانی نہیں۔ مولوی جی یہ کھاؤ گا کتوں؟ اچھا پھر دینے والا تو رب ہے نا، تو اللہ مولوی نوں 4 بڑیاں تے کھلا کھان نوں دیندا، تو جدوں اللہ کھان دیندا نا پھر برداشت نہیں ہوندا، پھر پتہ کہندے یہ کتے مولوی کھاندے بڑا نے، پھر پریشانی تو شروع ہو جاندی۔ جدوں کیا سی بچہ پڑھا تے کہنا مولوی جی یہ مستقبل کی ہے، یہ کھائے گا کتوں؟ تے جدوں دین پڑھ گیا، رب نے رنگ لا دے، اللہ نے قبول کر لیا، رب نے رستے کھول دے، اللہ نے رحمتاں کر دیا، رب نے نواشا کر دیا، اللہ نے یہ واسطے سانیاں کر دیا، اللہ نے کھلا دیتا، تو ہوں پتہ کہنا یہ کتے مولوی کھاندے پڑا نے یار۔ تے تینوں کی کیا سی؟ تینوں جو کیا سی بھی تو دین پڑھا، انشاءاللہ جی تو دنیا تے نہیں ہے ماں دے پیٹ چے تے اللہ نے رزق دے فیصلے کر چھڑے سی۔ تینوں رب دے یقین، نبی علیہ السلام دا چھٹا جا کزن ہے، چاچے دا پتر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس۔ نبی علیہ السلام واش روم چو باہر آئے نا، تو ویکھیا تو باہر پانی پیا ہے، تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے بھی یہ پانی کنے رکھے ہیں، اور پوچھا بھی یہ پانی کون رکھ گیا؟ وہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چاچے دا پتر عبداللہ ہے نا، اے پانی انہیں رکھے ہیں۔ تو آپ نے کہا چھوٹا جا 6-7 سال دا عبداللہ بن عمر، تو نبی علیہ السلام دیکھا بندہ بچہ بڑا ماشاءاللہ سیانا سمجھدار ہے، انہوں پتہ ہے کہ بندہ قضائے حاجت تو فارغ ہو کے آئے، واش روم چو آئے نا، تو بندے نے صفائی ستھرائی کرنی، اپنا ہاتھ دھونے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں صفائی دی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہی سمجھداری فہم و فراست ویکھی نا، تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دی تفسیر دا علم سکھا دے، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا دین دا فقیہ بنا دے، بہترین اللہ عالم بنا دے، کہ دعا کے اللہ نو جنرل کرنا بنا دے، کہ ایس ایچ او بنا دے، کہ تحصیلدار لوا دے۔ نبی علیہ السلام نے بچے کی صلاحیت دیکھی ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور دعا کیا کی ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ اس کو دین کا سمجھدار عالم بنا، وعلمہ التعویل، اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ قربان جاؤں، نبی دعا ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر رنگ نہ لائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے پھر وہ رنگ بھی دیکھا دنیا نے۔ عمر بن خطاب کا دور اٹھا صحیح بخاری کو، اللہ نے پھر کیسی دین کی سمجھداری عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، 18 سال عمر ہے، 18-19 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ان لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا عمر کی شورا میں، جہاں کے باہر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان میں ایک نوجوان جوان عمر کا 18-19 سال کا ایک آدمی عبداللہ بن عباس بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے امیر المومنین ساڑھے بچے نہیں آگے، انہوں جیسے لے شورا میں اگر بچوں کو بٹھانا ہے تو پھر ایسا کرو ہمارے بچے بٹھا لو، یہ امت کے فیصلے ہیں، اور پوری امت کے مسئلے حل کرنے کے لیے اور بڑے سنجیدہ، بڑے کبار، بڑے بزرگ چڑھ کے رکھے ہیں، آپ نے نوجوان بٹھا دیا اس میں، اگر بچے ہی بٹھانے پھر ہمارے بچے نہیں ہیں، ساڑھے بچوں کو موقع دے دیو۔ سیدنا عمر ناراض نہیں ہوئے، بڑی حکمت سے جواب دیا، بلا لیا سب کو، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے بٹھا لیے، عبداللہ بن عباس کو بٹھا لیا،
لوگوں سے پوچھا لوگوں، اور قرآن کی ایک چھوٹی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے قرآن کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح ہونی نا، آپ دیکھو گے لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی تعریف اس کی تسبیح بیان کا اور اللہ سے معافی مانگ، انہ کان توابا، تیرا اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ کہنے لگے لوگوں 3 آیتاں دی صورت ہے، اچھا یہ دسو کہ اس صورت دا مطلب کی اللہ نے کی بیان کیتا ہے؟ بڑے بڑے کبار بھائی صاحب بیٹھے ہوں، جو قرآن دے الفاظ نے نا، ہر کوئی بندہ وہ دے الفاظ دے جو مدعا بنتا ہے، کوئی فتح دی نوید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فتح تے کامیابی دی نوید سنائی ہے، کوئی وہ شکرانے دا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ شکر ادا کرنے دا حکم دیتا ہے۔ ہر بندہ وہ الفاظ دے اندر جنی کو وسعت گنجائش وہ لگا ہے۔ جو سارے نے گل کر لی نا، تو عبداللہ بن عباس سیدنا عمر فرماؤں لگے، عبداللہ بیٹا تو دس بھی اس قرآن دی آیت دا کی مطلب ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پتر تو دس بھی اس آیت دا کی معنی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے یہ جڑی صورت ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی وفات بیان کی تھی۔ اللہ نے اس صورت دے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی وفات بیان کی تھی۔ کیوں؟ نبی دی زندگی مشن کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مایا کہ نبی کی زندگی مقصد دین دا غلبہ، جب دین غالب ہو گیا، لوگ جوگ در جوگ اور فوج در فوج، جماعت در جماعت اور دین میں داخل ہو گئے، اسلام غالب آ گیا، نبی کا مشن پورا ہو گیا۔ جب نبی کا مشن پورا ہو گیا تو اب نبی نے دنیا کو چھوڑ کے کہنے لگے، لوگوں قرآن کی آیت سے جو بات عبداللہ بن عباس سمجھے، اللہ کی قسم یہی معنی اس کا میں سمجھا نہ۔ لوگوں یہ وجہ ہے، بات کہنے کا مقصد یہ ہے، اور لوگوں اللہ نے اولاد دی ہے، میرے نبی نے ننھا بچہ دیکھا، اس کی صلاحیت دیکھی تو اس کے لیے دعا کیا کی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ اگر میں نبی محمد کے طالب علموں کو دیکھوں، ایمان والو ہمارے ہوتا وہ مولوی جی ساری زندگی قرآن پڑھیا، او نہیں جی مولوی جی بس ایویں نہ ویلے ہی پھر کے وقت ضائع کر لیا، او چل ہن پڑھ لا، او نہیں جی مولوی جی زبان موٹی ہوگی، ہن کی ہو گیا، ہن زبان موٹی ہوگی۔ کیوں؟ یہ تو نور جہاں چڑھی ہے، یہ تو تاولا عیسیٰ خیلوی چڑھے ہے، تو ظاہر ہوں یہ قرآن تو نہیں نہ چڑھ سکتا۔ سارے گانے سن لو، فلموں کے بول سن لو، یہ کو ٹپے سن لو، ہر شے آتی ہے، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ اے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طالب علم ویکھیا جے، نبی دا مدرسہ ہے، اے صفا یونیورسٹی ہے، اے نبی علیہ السلام دی مسجد ہے، اور ایتھوں دا ایک طالب علم کون ہے جنوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آندے نے۔ تے اے ابو ہریرہ کون ہے؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بی بی ہے تے او دا غلام سی، اور او دے نال سارا دن گانے گاؤنے، او صرف ترنم دا گانے گاؤنے کے اونٹ توڑدے رہن، اور ساری محنت کر کے ابو ہریرہ ملنا کی ہے 2 ٹائم دی روٹی۔ اللہ نے ایمان دیتا، ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اللہ نے وہی بی بی ابو ہریرہ دی بیوی بناتی رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی نبی علیہ السلام دے در تے اور ادا پے نے نہیں جاندے نے، انصاری نے اللہ نے زمینہ دیتی اپنی واہی کردے نے، مہاجر نے اللہ نے کاروبار دیتے، بازاراں اپنا تجارت کردے نے، تے ابو ہریرہ در رسول تے پے نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے تے اللہ دی قسم بھوک دے نال اینا مندہ حال ہوندا کہ بے ہوش ہو کے ابو ہریرہ گر جاندا، فیجیء الجائی فیاضع رجلہ علی عنقی، آن والا آندا تے میری گردن تے پیر رکھ کے کہندا ابو ہریرہ نوں مرگی ہے، اللہ دی قسم مینوں مرگی نہیں، بھوک دی شدت نہ ابو ہریرہ گریا سی، ساریاں سننا سا لیکن ہمت نہیں سی کہ جواب دے لواں۔ اے ابو ہریرہ دین پڑھیا، لوگوں رب نے دین نہ عزت ویکھو دیتی، برکت دیتی، وہی ابو ہریرہ ہے مدینے دا گورنر بنے ہیں۔ تے ابو ہریرہ رضی اللہ دے ہاتھ دے اندر بہترین قسم دا روئی دا رومال ہے، اور ویکھ کے کہنے لگے باخ باخ زبردست زبر، واہ بے ابو ہریرہ کیا کہنے تیرے۔ ایک ویلا سی کہ ابو ہریرہ ڈگیا پیا سی، ابو ہریرہ نو کوئی روٹی دین والا نہیں سی، لیکن اج اللہ نے مدینے دا گورنر بنا دیا۔ ایمان والو بتاؤ، مجھے اللہ نے اولاد دی، اللہ نے مسلمان بچہ دیا، نبی کی زندگی اللہ نے سامنے رکھ کے مجھے تجھے سمجھا دیا، اور اللہ اولاد دے اس کے دین کے لیے فکر مند ہو۔ اللہ نے سانو بچے دیتے تے سب تو پہلا پتہ کی ہے، یہ بیچاروں اجے پوٹی پیشاب اپنا نہیں صاف کر سکتا، تے اینو کی کہندے، اینو چلو چکو تے سیدھا سکولے،
وہ یار یہ تو بیچارہ اپنے آپ کو صاف رہے، وہ کوئی نہیں، وہ تو ایک آیا بھی ہوندی ہے، وہ اسے واسطے یہ کوئی انہوں پیسے دینے کا دے ہیں کہ وہ سارے بالوں صاف صوف رکھے گی۔ اچھا وہ یار یہ تو پڑھنا نہیں ہوتا، تو کہتا جی کہ پڑھنے کا لیا، یہ جی پہلا سال ہے پلے، انہیں جی کھیلنا ہے، یہ کھیلنے کا دور ہے، اتنے گیما شیما کرو، صرف یہ پتہ لگے کہ جناب اے کو ماحول ہے، یہ ماحول نہ مانوس ہوئے، یہ پتہ لگے کہ اتنے آن کا مقصد کی ہے، یعنی دنیا سکھانے کے لیے ہم نے جیب سے پیسے دے کے، فیسیں دے کے، اس کی جناب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دے کے، اس کی وردی کے پیسے دے کے، اس کی پلے گراؤنڈ کے دے کے، آیا کے پیسے دیے، کس لیے انہوں صرف مطلب سکول دا ماحول نہ مانوس کرنا ہے۔ ایمان نہ دس کدی مسیطے بھی لے آتا ہی، کدی مسیطے بھی لے آتا ہی بال، تو جے غلطی نہ بھولیا چکے آ جاوے، تے جے ادو بعد پھر ساڈے جڑے بعد بزرگ تے بعد بندے وہ ایڈے کو جذباتی ہوندے نے، وہ بچے نوں اس انداز نال سلوک کرتے ہیں، جے کتے بیچارہ غلطی کر لے نا تے او دے نال یہو جی طبیعت صاف کردے، کہندے لے اج تے غلطی نہ آ گیا، جے ساری زندگی دوبارہ ویکھ جاوے تے میں بھی اپنے پیو دا نہیں ہوں۔ ایسے ایسے بدتمیز بد اخلاق نمازی ہوتے ہیں، 40-50 سال دے، وہ بچہ ہے، وہ نہ سمجھ ہے، وہ بے شعور ہے۔ اور اللہ کے بندوں تمہارے اندر برداشت حوصلہ کدھر گیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ مسجد ہے، اور نیا ایک جوان بندہ مسلمان ہوا، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، پیچھے کھڑا ہو گیا تو گلا کرنے لگ پیا۔ وہ لوگوں نے کیا اوئے کی پیا کرنا ہے، لوگوں نے بیچارہ نے ماری موری کونی سمجھایا، وہ ویکھیا اب نماز میں باتیں منع تھی، وہ اور اونچی ہو گیا، واہ شکرا اما یا تانوں تہاڈی ماں گم پائے، مینوں روک دیو۔ لوگوں نے کہا یار چنگی مصیبت یہ سمجھانا یہ اور اونچی ہو گیا، انہوں پھر کوئی نہ ٹلے۔ لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گورا، خیر سمجھ آ گئی، کہتا مجھے سمجھ آ گئی، خاموش ہو گیا۔ نماز مکمل ہو گئی، نماز پوری ہوئی، نبی علیہ السلام من المتکلم عنفا، گلاں کون کرتا سی؟ ایمان والو ذرا اپنا اخلاق چیک کریں۔ اور 20-30-40 سال دے نمازی، اور معمولی سی غلطی کسی بچے سے ہو جائے، کوئی نماز میں غلطی کر لے، کوئی شور مسجد میں کر لے، اپنی بدتمیزی بد اخلاقی کا رویہ دیکھنا، اور ادھر نبی محمد کی تربیت دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بچے مسیطے کیوں نہیں آتے؟ کچھ سارا قصور بھی ہے، کوشتے لے آتے نہیں، جہاں غلطی نہ آ جائے انہوں ہون جگہ چھڑتے نہیں۔ نبی نے پوچھا من المتکلم عنفا، اور گلاں کون پہ کرتا سی؟ چپ۔ ایمان تو صحابہ نہیں سی پتا گلاں کینے کیتیاں، صحابہ تہاڈے ساڈے ورگے چگل خور نہیں سن۔ نبی نے کسے ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بول، ساڈے ورگا ہوندا نا تو انہیں کون حج مار کے کہنا ہن بول، نماز تے بڑی کھپ آئی سی وہ، ہاں ہن بڑا گنگا ہو کے بہ گیا ہے۔ 3 باری پوچھا رسول اللہ من المتکلم عنفا، گلاں کون کردا سی؟ کوئی ایک صحابی نہیں بولے، حتیٰ کہ جنہیں گلا کی تو بھی کوئی نہیں بولیا۔ 3 باری پوچھا رسول اللہ نے متکلم، گلا کون کرتا پیا سی؟ کوئی نہیں بولیا۔ اگوں جو نماز پوری آپ 3 باری کہہ لیا نا، تو 4تھی باری اور ڈردا سیدنا معاویہ بن حکم السلمی بولے، کیا لگے انا یا رسول اللہ صلی یا رسول اللہ، میں گل کیتی سی۔ قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے، نبی علیہ السلام نے بڑی محبت نہ سمجھایا، فرمایا معاویہ ان هذه الصلاۃ لا يسر فيها شيء من کلام الناس، فرمایا معاویہ اور اللہ کے بندے نماز میں باتیں نہیں کرتے، یہ نماز جو ہے انما هي التسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، اور نماز نہ ہے اللہ دی تسبیح دا، اللہ دی کبریائی بڑائی بیان کرن دا، اور نماز چ قرآن پڑھن دا نا نماز ہے، گلاں نہیں کری دیاں۔ تے معاویہ رضی اللہ عنہ دے تاثرات بڑھ کے پتہ کی سن؟ اب دیکھو اگر بچیاں نہ پیار کرو، اور جڑا بیچارہ لا علم ہے، اور جنوں پتہ نہیں اور محبت نہ نیڑے لاؤ، اللہ دی قسمیں تے پھر رنگ ویکھ۔ تے معاویہ پتہ کہنے لگے، کہنے واللہ ما رأیت معلما احسن منہ تعلیما، اللہ دی قسم نبی محمد سے چنگا استاد کائنات ویکھیا ہی کوئی نہیں، واللہ ما ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی، اللہ دی قسم میرے نبی نے مینوں ماریا بھی نہیں، ڈانٹیا بھی نہیں، برا بھلا بھی نہیں کیا، اللہ دی قسم میرے نبی تو سونا میں تک استاد ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تے کیتا کی مسیطے رولا پایا سی؟ ایمان دسو ہاں ساڈے کو بچہ مسیطے بول پوے ہاں تو کی پا ویکھدی وہ نال؟ صرف وہ نال ہی نہیں، پہلی کلاس وہ دی تے مڑ کے وہ ابے دی لے کے آ جاندے نے، گھر نہیں سانبھیا جاندہ، فلانا نہیں ہوندا۔ اس بیچارے نے جو اپنی کوشش کی کہ میرا بچہ مسجد سے جڑ جائے، اس بیچارے کو دین کا شعور آ جائے، ہم نے اس کی بھی تذلیل کر کے اس بیچارے کو بھی اتنا ذلیل کیا، وہ بھی ڈرتا سوچتا کہ مسیطے اپنا بچہ لے کے جانا
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور اس سے نوجوان طالب علم تیار کیے۔ اللہ کی قسم وہ ابو ہریرہ کہاں کا پڑا ہوا تھا، صرف یہ مدرسہ نہیں، یہ مدرسہ بھی ہے، یہ مسجد جو ہے نبی محمد کی مسجد عدالت بھی ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد جہادی ٹریننگ سینٹر بھی ہے۔ یہ سارے کام ہوتے کہاں پر؟ مسجد میں۔ لیکن بافسوس ہماری مسجد 5 وقت کی نماز کی مسجد رہ گئی، نہ یہاں پہ وہ ترجمہ کلاس کرا سے رہ گئی، نہ وہاں پہ نبی محمد کی سیرت کا درس رہ گیا، نہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کی تربیت کا نظام رہ گیا۔ لوگوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب نے مسلمان پیدا کیا تو رب نے ایک دعا بھی سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ آیت ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ تے اللہ نے دعا بھی رکھی، یوسف علیہ السلام دی دعا اللہ نے قرآن چ رکھی تے فرمایا اوے مسلمانوں، جویں رب نے مسلمان پیدا کیتا ہے نا تے ایویں تانوں نبی نے سکھایا، ہر خطبے وچ پیغام دا تہاڈی موت بھی اسلام تے ہونی چاہیے تے نال دعا بھی کریا کرو، فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے رب، توفنی مسلمان، اللہ جویں مسلمان بنایا ہی نا، اللہ میرا خاتمہ بھی اسلام تے کری، توفنی مسلمان والحق بالصالحین، اللہ مرن تو بعد نیک لوکاں چ ملا دی۔ تے یاد رکھ کہ خاتمہ ادو ہی اسلام تے ممکن ہے جدو اسلام پڑھے گا، اسلام سیکھے گا، اسلام سمجھے گا۔ اللہ نے صرف کلمہ پڑھنا فرض نہیں کیتا، اللہ نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ لو، اللہ نے نال یہ بھی کہا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، میرے بندے صرف کلمے دی تسبیح نہیں کرنی اور منکے تے منکا ٹھا منکا، یہ منکے نہیں کماؤنے، یہ اللہ نے تیری گنتی دا سال کہ کنے کلمے پڑھے، کنیاں تسبیحاں پھیریاں، اللہ نے یہ پوچھنا رب نو جانیا ہی، اللہ نو پچھانیا ہی، پتہ ہی رب کون ہے، کیونکہ مر کے قبر تے جانا ہے تے سب تو پہلا سوال من ربو کا، دس تیرا تے جے پتہ ہے رب پڑھیا ہوئے گا، پتہ ہوئے گا رب کون ہے، رب دی شان کی ہے، قرآن پڑھیا ہوئے، نبی نے فرمان پڑھیا ہوئے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے، پھر اللہ زبان بھی کھول دے گا۔ کیوں؟ قرآن تو سکھیا میرا رب کون ہے، میرے رب دی شان کی ہے، صفات کی ہے، میرا رب کون ہے، میں جدو رب دی پہچان ہوئے گی اللہ زبان بھی کھول دے گا، ربی اللہ، میرا رب تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو پتہ میں نبی دا کلمہ پڑھیا وہ نبی کون ہے، میرے نبی دا زندگی کیسی جی، میرے نبی دا خلوت کہو جی، جلوت کہو جی، مکی دور کہو جا، مدنی دور کہو جا، میرے نبی دے گھر دا ماحول کہو جا، میرے نبی دا کاروبار کنج دا، جدو نبی دی سیرت پڑھی ہوئے گی، نبی نے اس پر پہچانیا ہوئے گا تے فرشتہ پوچھے گا نا من نبیک، دس تیرا نبی کون ہے، تے زبان تے اللہ یہ بھی توفیق دے دے گا، نبی محمد، کہ میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جدو نبی دی تعلیم سکھیا ہوئیاں، قرآن پڑھیا، سنت سکھی، نبی دی حدیث پڑھیا، سیرت نو سکھیا، اپنی زندگی نو ڈھالیا، اپنا دین ایمان نبی اللہ رسول دے اوتے رکھیا، تے پھر فرشتہ کہے گا ما دینک، او بندیا دس تیرا دین کی ہے، تے پھر زبان کھلے گا دینی الاسلام، میرا دین کی ہے، تے جے بس ہوئی میں صدقے میں واری یا رسول اللہ، جو گل بن بھی رہی میں گھر چلا یا رسول اللہ، نہ شکل دے اوتے اسلام، نہ عقل دے اوتے اسلام، نہ ذات دے اوتے اسلام، نہ گھر دی چار دیواری چ اسلام، نہ دکان تے اسلام، نہ کاروبار تے اسلام، نہ خوشی چ اسلام، نہ غمی چ اسلام، نہ تعلقات دے اسلام۔ او 14ویں صدی تو پہلے دی جہالت جڑی ہے وہ ساری جہالت صرف شریکے والی بھری ہوئی ہے، چہرہ ہے من مرضی دا، گھر دا ماحول ہے شریکے دے مطابق، کاروبار ہے بس آنا چاہیے حلال ہے یا حرام سیدھی آن دیو، اگر شادی ہے تے سار رسم و رواج، غمی ہے تے رسم و رواج، تے فرشتے نے پوچھا مان ربوگ تے وہ کہا ہاں ہاں لا ادری، تو اللہ پوچھو نہیں میں کبھی پچھاڑیا ہی نہیں، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، کدی قرآن پڑھیا ہی نہیں، میں کدی قرآن کھولیا ہی نہیں، میں کدی قرآن سیکھیا ہی نہیں، میں کدی نبی محمد کی سیرت پڑھی نہیں، ہاں ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں پتا رب کون ہوں، کہ کلمہ پڑھنا ادھر بڑے نعرے ماں صدقے مواری یا رسول اللہ، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تو نبی کون ہے پتہ نہیں، نبی دا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ نام کی ہے، داد کا خاندان
نبی دی صفات رسول اللہ ہوندا مطلب کی ہے، نبی دی دعوت کی ہے، نبی دا عقیدہ کی ہے، نبی نے غمی کیویں دی گزاری، نبی نے خوشی کیویں دی گزاری، نبی علیہ السلام دی شخصیت کیویں دی، نبی دا بیوی دا سلوک ہو جا، نبی دا کاروبار کیویں دا۔ میں نہیں یار مولوی جی اتنا کچھ تے نہیں پتہ، کبھی غور ہی نہیں کیتا۔ تو جو پھر من ربک و من نبیک تو کہے گا ہا لا ادری ہائے میں نہیں جانتا نبی کون ہے۔ اقول ما یقول الناس، لوگ کہندے سی کوئی نبی ہے، میں بھی کیا چھڈیا کوئی نبی ہے، ہا لا ادری ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو جب ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے وہ قرآن، تیرے سنت دین کی زندگی گزارنے طریقہ، تیری وضع قطع، تیرے گھر دا ماحول، تیری غمی، تیری خوشی، تیرا کاروبار، تیرا لین دین، تیری رشتہ داری، ماں دینک یہ تیرا اپنے خاندان کے مطابق، شریکے کے مطابق، لوگوں کے مطابق جیسا چلتا چلنے دو، سب اچھا ہے، جو جہاں لگا لگا رہنے دو، اپنی چھوڑو نہیں، کسی کی چھیڑو نہیں، یہ سب اچھا۔ اگر یہ دین ہے تو پھر ماں دینوں کا ہا لا ادری ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ تو یہی سنا سی سب اچھا ہے بھائی، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، اپنی چھوڑو نہیں، کسی کی چھیڑو نہیں، سب اچھا ہے۔ فرشتہ بھی کہے گا نشاؤ پھر بہت اچھا ہے۔ تو پھر میں ماں دینوں کا تیرا دین کی کہا ہا ہائے ہائے لا ادری میں نہیں جانتا دین کی ہے۔ تو نبی لما فرشتہ پتہ پوچھے گا، تھوڑے فرشتے دے آتے جی گرز اور سر دماغ سے فرشتہ مارے گا، تو پتہ کی کہے گا او مسلمانوں مسجدہ بنانے والوں، تیری خوش قسمتی ہے، تیرے مسجد میں، تیرے گاؤں میں، تیری مسجد میں عالم دین ہے، تیرے پاس قرآن پڑھانے والا، سنت پڑھانے والا۔ اللہ کی قسم اپنے بچے بھی پڑھا، اپنی اولاد اپنے آپ کو بھی داخل کرا، اپنا بھی وقت دے زندگی کا، ورنہ قبر میں فرشتہ پتہ کیا کہے گا، دماغ میں تھوڑے مارے گا اور کیا کہے گا او بد نصیب لا تلیتا ولا دریتا، او تو کتنا بدبخت ہے، او تیری ساری زندگی گزر گئی لا تلیتا، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، لا تلیتا اور تیری ساری زندگی گزر گئی اور تو نے قرآن کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تجھے توفیق ہی نہیں ہوئی، ولا تو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور رب کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، دین کیا ہے۔ کہ تو اب چیخے گا تو فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار کے اس کو کہیں گے او بدبختہ لا تلیتا ولا دریتا۔ قبر میں بھی ذلت اور ضلالت ہوگی جب رب کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا، نہیں پڑھا قرآن، نہیں سیکھا دین، اور اپنے آپ کو اپنے نبی کا دین کا طالب علم، نبی کے دین کا طالب علم نہیں بنایا۔ یاد رکھ قبر میں بھی ذلت اور حشر والی رسوائی اس سے بھی بڑی ہوگی۔ نہ رب نے اپنے قرآن میں کہا مسلمانوں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے دین سے منہ موڑ لے گا ساری زندگی بیت گئی، اور جس کی دنیا کی کوالیفیکیشن ہے، دنیا کی تعلیم ہے، یعنی پوچھو کہ کو میٹرک ایف اے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی، جب آئی کام بی کام بندہ نے کام وہ جناب پی ایچ ڈی، ہاں جی پیزا ہوم ڈلیوری والا، یہ سارا یہ پاگل پھرا ہوا دماغ، یہ پی ایچ ڈی بھی کر لی جناب، بڑا ایم اے اور لمبا چوڑا۔ اب قرآن سے اس کی محبت دیکھ، پوچھو قرآن پڑھے نہیں مولوی جی بس ٹائم ہی نہیں لگیا، مفت تعلیم ٹائم نہیں لگیا مولوی جی، بس ساری زندگی قرآن نہیں پڑھیا۔ ہوں بچی کا ویاہ آیا، قرآن سے محبت دیکھنا، ایک کڈا یعنی اللہ معاف کرے قرآن کے ساتھ بھی دال گاتے ہیں۔ ہوں بچی ساری زندگی بچی نو جناب ایف اے بی اے ایم اے جناب پی ایچ ڈی، بچی لیکچرر اور بچی فلاں، اچھا پوچھو بچی نے قرآن پڑھیا صرف او نہیں مولوی جی ساڈے ہاں نا بچیاں نو نا مدرسے گھلدے ہی نہیں، دین پڑھاؤندے ہی نہیں۔ تو میں کیا پھر قرآن دا سایہ کیوں، ایدا کرو یہ سندا فوٹو کاپی کراؤ، وہ ایک چادر بنا کے لیمینیشن کراؤ، یہ اتنے دا سایہ کرو، پوچھو کی ہے کہو اے دا اتنے علم جا رہا ہے۔ قرآن تو پڑھیا ہی نہیں، قرآن تو کھولیا ہی نہیں، یہ اتنے قرآن دا سایہ کیا تو وہ قرآن معاذ اللہ ایڈا ہی کیا گزریا ہے کہ انہوں صرف بطور برکت کہ جناب تیری چوری ہو گئی ہے، یہ رسیاں بن کے کما کے پیک فالکی دی نکل دی ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ ڈردا ہے انہوں قرآن دا تویت بنا لو، گھر میں لوہے قرآن دا تویت لا لو، ٹھیک ہے جی، بچی دا ویاہ ہوا وہ سر دے اتنے دی نگاہ کے وکھا لو، اپنی قسم چکن دی بارے سر دے اتوں ٹپا لو، بس قرآن دا حق ادا ہو گیا۔ نہ عقیدہ قرآن والا، نہ شکل قرآن والی، نہ خوشی قرآن والی، نہ غمی قرآن والی، نہ گھر دا ماحول قرآن والا، نہ رشتہ داری تعلقات قرآن دین والے، اور ویسے الحمدللہ مسلمان ہوں کیڑا۔ تو یاد رکھنا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے من اعرض عن ذکری، جڑا میرے دین تو منہ موڑ لے گا نا
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ پہلی سزا اللہ دنیا چ گزران کاروبار تنگ کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فاقے نے، یہ نہیں کہ وہ پیسہ نہیں، وہ سینکڑوں نہیں ہزار لکھاں کمائے، لکھاں نہیں کروڑوں چ کھیلے گا لیکن روندا مر جائے گا۔ مولوی جی سمجھ نہیں آتی، ڈبل ڈیوٹیاں نے، ساری محنت کر چاچا کر بنتا ہی کچھ نہیں، سمجھ نہیں آتی پیسہ آتا کدھر جانا کدھر، ماننا جب گئے ہیں کما کچھ جڑتا بھی نہیں، کچھ بنتا بھی نہیں۔ کبھی سوچ اور تیرے پیسے میں برکت کیوں نہیں، اور تیرے کاروبار تیرے لیے سکون کیوں نہیں؟ کیوں؟ جب تیرے کاروبار میں، تیری ذات میں، تیرے ماحول میں، تیری غمی میں، تیری خوشی میں جب قرآن کا رنگ نہیں نا، تو پھر اللہ تیری زندگی کا سکون بھی چھین لے گا، پھر رب تجھے سکون سے محروم کر دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ صرف دنیا میں یہ ذلت نہیں کہ تیرا لاکھوں کروڑوں کے بزنس کے باوجود تو ذلیل ہو کے مرے گا۔ بایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت دا دن ہوئے گا تے رب تیریاں سونیاں سونیاں اکھاں بھی واپس کھولے گا، انا کر کے اللہ کھڑا کرے گا۔ اے اکھاں جو نور نہیں ہے، اللہ اکھوں انا کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ انہوں انا کر کے کھڑا کرے گا، آنکھوں سے نبینا کر دے گا، اور یہ چیخے گا، چلائے گا، یا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ۔ یہ روئے گا، کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا، اللہ مجھے اس نور سے کیوں محروم۔ دنیا میں آنکھیں تھی، دنیا کے مناظر، دنیا کے معاملات دیکھتا، اللہ آج میری بینائی کیوں چلی گئی، اللہ میری آنکھوں کا نور کیوں چھن گیا، اللہ میں اندھا کیوں ہو گیا۔ مایا کائنات کا رب جواب دے گا، اور بدنصیب اپنا کردار دے، اپنی زندگی دے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی۔ فرمایا دنیا کے اندر تیرے پاس جو ہے اور میرا قرآن آیا تھا، میرا نبی آیا تھا، میرے شریعت آئی تھی اور دین آیا تھا، اور تیرے پاس جو تھا وہ زندگی دی تھی، اللہ نے عقل سمجھ شعور دیا تھا۔ مایا کذالک اتتک آیاتنا، اور میری آیتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تیرا کاروبار، تیری مصروفیت، تیری یاری دوستی، تیرا دنیا کا معاملہ، اور تو اس میں الجھا رہا، تو نے میرے قرآن کو، میرے دین کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں اپنے عقیدے میں عمل میں نہیں لایا، اپنے گھر کے ماحول میں قرآن رنگ نہیں آیا شریعت کا، مایا تو نے اس کو بلا دیا۔ فَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا دفع ہو جا، آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آخری بات، سب سے بڑا مسلمان کا سہارا پتہ کیا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور بیڑا پار ہو، اللہ کی قسم میرے نبی کی شفاعت برحق ہے، خوش نصیب ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ لیکن یاد رکھ، اگر تیری میری زندگی میں قرآن کا رنگ نہ آیا، قرآن نہ پڑھا، نبی محمد کی سیرت نہ سیکھی، اپنے عقیدے میں، غمی میں، خوشی میں، معاملات میں اگر دین کا رنگ نہ آیا، یاد رکھ بد عقیدے کو نبی محمد کی سفارت بھی نصیب نہیں ہونی۔ نہ سمجھا تو قرآن پڑھ لو۔ ایک خوش نصیب وہ ہے اور جس کے لیے قرآن خود سفارشی ہوگا، رسول اللہ سفارش کریں گے، اور ایک بد نصیب پتہ کون ہے؟ جس کے خلاف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا، قرآن کہے گا وقال الرسول یا رب لما حشرک، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ یہ میری قوم کے بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یاد رکھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تیرے خلاف کھڑے ہو گئے، اگر نبی علیہ السلام نے تیرے میرے خلاف کھڑے ہو گئے کہہ دیا اللہ یہ قرآن کا باغی تھا، اللہ یہ دین کا باغی تھا، اللہ یہ دین سے منہ موڑنے والا تھا، ایمان سے بتا پھر تیرا میرا سہارا کون ہے، پھر تیرا میرا سفارشی کون ہوگا؟ اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں، بدبختی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے تجھے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لوگوں سعادت ہے تیرے میرے گاؤں میں اللہ نے عالم دین دیے، تیرے میرے گاؤں میں اللہ نے دین کے مواقع دیے، خوش نصیبی سعادت کی بات ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم پیاسے مر گئے، گھر کے پاس کنواں ہے، گھر کے پاس دریا بہتا ہے، اور پھر بھی پیاسے مر جائیں، علم سے کورے مر جائیں، دین سے محروم مر جائیں، تیری میری نسل دین سے دور مر گئی، کعبہ کے رب کی قسم کل قیامت والے دن رب کے ہاں کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہوگا۔ وقت کافی ہو چکا، ماشاءاللہ محترم مفتی دیکر مولوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب اس سے آگے مزید گنجائش نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو بیان کرنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ بیان کیا اللہ اس کو میرے لیے، سننے والوں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ جو اللہ حق سچ بیان ہوا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، جو کمی کوتاہی رہی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔